اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین دوسرا حصہ، احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کرنے یا نشانے کے لیے جانوروں کو باندھنے سے منع فرمایا ہے۔ بخاری اور مسلم شریف۔ اس کا مطلب ہے کہ قتل کرنے کے لیے اسے قید کر دیا جائے۔ فائدہ: باندھ کے یا قید کر کے مارنے کا مطلب ہے کہ اسے باندھ کر پھر تیروں یا گولیوں وغیرہ سے اسے نشانہ بنایا جائے یہاں تک کہ وہ مر جائے، بلکہ صحیح طریقہ یہ ہے کہ جانور کو قابو کر کے اس کے گلے پر تیز چھری پھیری جائے تاکہ اسے زیادہ تکلیف نہ ہو۔ حضرت ابو علی سوید بن مقرنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے اپنے آپ کو دیکھا، میں مقرنی کے 7 بیٹوں میں سے 7واں تھا، یعنی ہم 7 بھائی تھے، ہماری ایک ہی کنیز تھی۔ اسے ہمارے سب سے چھوٹے بھائی نے تماچا مارا تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہم اسے آزاد کر دیں۔ مسلم شریف۔ اور ایک اور روایت میں ہے میں اپنے بھائیوں میں 7ویں نمبر پر تھا۔ فائدہ: مملوک یعنی غلام اور نوکر چاکر کو بنا کسی عذر اور وجہ کے مارنا پیٹنا اور اس پر زیادتی کرنا سخت جرم ہے، اور اس کا کفارہ ہے کہ اسے آزاد کر دیا جائے یا پھر کسی دوسرے طریقے سے اسے راضی کیا جائے، ورنہ زیادتی کرنے والا مجرم ہوگا۔ یہ 7 بھائی صحابی اور مہاجر تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابو مسعود بدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں اپنے غلام کو کوڑے مار رہا تھا کہ خبردار، میں نے اپنے پیچھے سے ایک آواز سنی، خبردار اے ابو مسعود، مگر میں غصے کی حالت میں ہونے کی وجہ سے آواز کو نہیں سمجھ سکا۔ تو جب آواز دینے والا میرے قریب ہوا تو دیکھا وہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ فرما رہے تھے، خبردار اے ابو مسعود، اللہ تعالیٰ تجھ پر اس سے کہیں زیادہ قادر ہیں جتنا تو اس غلام پر قادر ہے۔ تو میں نے کہا، اس کے بعد میں کبھی کسی غلام کو نہیں ماروں گا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ کی ہیبت سے کوڑا میرے ہاتھ سے گر گیا۔ ایک اور روایت میں ہے تو میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، یہ اللہ کی رضا کے لیے آزاد ہے۔ تو آپ نے فرمایا، اگر تو آزاد نہ کرتا تو آگ تجھے اپنی لپیٹ میں لے لیتی، یا فرمایا تجھے جہنم کی آگ ضرور چھوتی۔ یہ تمام روایات مسلم نے بیان کی ہیں۔ فائدہ: اس میں بھی غلاموں اور نوکر چاکر پر بنا کسی وجہ سختی کرنے یا جرم سے زیادہ سخت سزا دینے کی وعید کا ذکر کیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جس جلالت اور ہیبت سے سرفراز فرمایا تھا اس کا بھی کچھ بیان اس میں آ گیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ مظلوموں کی مدد فرمائیے۔ یا اللہ ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما دیجیے، سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔